اگر آپ بڑے بغور اپنی پوری پرسنالٹی کا مشاہدہ کریں تو آپ کی جو ذات ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کے کئی حصے ہیں جن کو بڑے آرام سے پہچانا جا سکتا ہے۔ مثلا جب بھی ریشنل کوئی چیز ہوگی، لاجیکل ہوگی، آپ اس کی پراپر ریزننگ دیکھیں گے تو وہ مائنڈ کی کوالٹیز ہیں ساری کی ساری، یہ مائنڈ کے ساتھ جڑتی ہیں۔ یعنی جب بھی لاجک آئے گا، لاجک مین 2+2=4، ٹھیک ہے جی، یہ ایک لاجک ہے، کلیئر۔ تو لاجک سے جب بھی کوئی چیز یا ریشنل کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ مائنڈ ہوگا۔ لیکن جو ایموشنز کی دنیا ہے وہ بھی اپنے اندر ہی ہے، جس طرح لاجک ہمارے اندر ہے اسی طرح ایموشنز بھی ہمارے اندر ہیں۔ اور ایموشنز کیا ہیں؟ ایموشنز دراصل انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ محسوس کیسا کر رہے ہیں۔ جو بھی آپ کے احساسات کی دنیا ہے اس کا جو انڈیکیٹر ہے، مائنڈ کی دنیا کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں گے، اور وہ اندازہ لگائیں گے کہ میں نے فرض کریں پیپر اٹھایا ہوا ہے تو میں پیپر کا بھی ایک اندازہ لگاؤں گا، یہ کچھ گرام کا لگ رہا ہے، یہ 20-25 گرام کا ہے۔ میں فاصلے کا اندازہ لگاؤں گا، یہ کیمرہ جو میرے سامنے ہے اس وقت یہ میرے سے تقریباً کوئی 2 فٹ کے فاصلے پہ ہے۔ میں ہر چیز کو اگر ماپوں گا، پرکھوں گا اپنے برین کے ذریعے، مائنڈ کے ذریعے، تو وہ لاجک اور ریشنل ہو جائے گا۔ لیکن جب میں یہ کہوں کہ مجھے یہ پیپر اٹھا کے کیسا لگ رہا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے، یہ ایموشن ہو جائے گا، کیونکہ محسوس کرنا جو ہے وہ ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں کہوں یہ مجھے 2 فٹ کے فاصلے پہ کیمرہ میرے سے 2 فٹ کے فاصلے پہ ہے، یہ ایک لاجک کی بات ہے۔ لیکن میں یہ کہوں مجھے 2 فٹ سے یہ کیمرہ کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تو یہ ایک ایموشنز کی بات ہو جائے گی۔ میں اگر لاجک سے کہوں کہ آپ یہاں پر اس وقت 54 لوگ موجود ہیں، 2 کلاسز کے 54 لوگ پریزنٹ ہیں، یہ ایک لاجک ہے، ایک دماغ کی بات ہے۔ میں یہ کہوں کہ آپ سے مجھے بات چیت کر کے کیسا لگ رہا ہے، تو یہ ایموشنز میں بات چلی جائے گی۔ یعنی کوانٹٹی سے اگر میں دیکھوں کہ مجھے میرے احساسات کیا ہے، ٹھیک ہے جی، میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 1 کروڑ روپیہ کمایا، تو 1 کروڑ روپیہ ایک لاجک ہے، 1 کروڑ روپیہ ہونا۔ اب اسے پوچھا جائے کیسا لگ رہا ہے، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک بندہ کہے گا 1 کروڑ روپیہ کمانے کے بعد کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ تو اسے پوچھا جائے گا کیوں خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی مجھے امید نہیں تھی، مجھے تو 50 لاکھ روپے کی امید تھی، تو امید سے زیادہ کما لیا میں نے۔ یعنی 50 سے اگر دگنا ہو گیا تو 1 کروڑ روپیہ ہو گیا، تو 1 کروڑ روپیہ ہوا ہے تو اب مجھے خوشی ہے، یعنی امید سے زیادہ کچھ ہوا تو خوشی آ گئی۔ اچھا، احساس ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا جی آپ نے 1 کروڑ روپیہ کمایا، آپ کو کیسا لگا؟ کہتا ہے جی میں بڑا نا امید ہوا ہوں، کیونکہ مجھے 2 کروڑ روپیہ کمانے کی امید تھی، لیکن میں نے 1 کروڑ روپیہ کمایا، لہٰذا میں نا امید ہو گیا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ امید اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، احساسات کی دنیا ایکٹیو ہوتی ہے اور آپ کو برا لگتا ہے۔ تو انسان ایک وقت میں کیا کچھ اس کے اندر ہے، اور اللہ نے کتنی زیادہ خوبیاں، فیکلٹی، اسٹرینتھ اس کے اندر رکھی ہیں۔ لاجک کی اسٹرینتھ ہے جس کے ساتھ آپ زندگی جیتے ہیں، لیکن ایموشنز کی بھی اسٹرینتھ ہے۔ اور ایموشنز کی جو اسٹرینتھ ہے، میں یہ بات کہوں کہ ایموشنز لاجک سے زیادہ مضبوط ہے۔ لاجک جو ہے اس کی ایک ٹیریٹری یا اس کی حدود لمیٹڈ ہے، ایموشنز کی حدود بہت زیادہ ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ مجھے برا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی ایک ریزننگ ہے، کیونکہ اس نے میرا نقصان کیا۔ چلیں جی، نقصان کیا، آپ کو برا لگتا ہے، لیکن یہ جو کسی کا نقصان کرنا اور آپ کو برا لگنا، عین ممکن ہے کوئی نقصان کرے اور کسی کو اتنا برا لگے کہ وہ اس ایموشنز یعنی نفرت کے جذبے سے اس کو مار دے۔ اب مجھے بتائیں، لاجک جو ہے وہ نہیں مانتا کہ برا لگے تو مار دینا چاہیے، لیکن ایموشنز میں جب بات جاتی ہے تو ایموشنز کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے برا لگا، یہ میرے مطابق نہیں ہے، تو اس کو مار دینا چاہیے۔ اب لاجک پیچھے رہ گیا اور ایموشنز آگے نکل گئے۔ ایک اور مثال لیجئے، سارے گھر والے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو یہاں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر کوئی لاجک نہیں ہے، یعنی لاجک کا کہہ لیں جتنا اچھا ستیہ ناس لائف پارٹنر کے انتخاب پہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس سے اچھی مثال۔ اور آپ دیکھیں جیسے میں نے یہ بات کہی ہے، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ ضرور آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنے ایموشنز کے ہاتھوں تنگ ہیں، اور ایموشنز ہمیں ہائی جیک ضرور کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، لاجک پیچھے رہ جاتا ہے۔ اچھا، اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھ بیٹا، ان کے گھر میں گئی ہوں اور ان کی میں نے عورتوں کا برتن دیکھا ہے، رہنا سہنا دیکھا ہے، کچن دیکھا ہے، طور طریقے دیکھے ہیں۔ وہ لاجک بتا رہی ہیں، وہ کوئی اچھے لوگ نہیں مجھے لگ رہے، ٹھیک ہے جی۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میری بات سنو بیٹا،
یہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے، یہ بڑی دور تک بات جاتی ہے، نسلوں تک بات جاتی ہے. تو آج تم جس بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہو وہ کوئی لاجک نہیں ہے، وہ تمہیں اچھا لگنا جو ہے وہ ایموشنز کی ڈومین ہے، اور ایموشنز جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں لاجک پہ، وہ غالب آ جاتے ہیں لاجک پہ. تو لاجک جتنا مرضی اچھا ہو، آپ کمال دیکھیے لاجک یہ ہے کہ یہ یعنی سب کہہ رہے ہیں ناکام ہو جائے گی، یہاں اس کے کئی اسپیکٹس دیکھے نہیں جا رہے، لیکن ایموشنز کہیں گے نہیں 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 مجھے اچھا لگتا ہے اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو میں تو مر جاؤں گا، میں تو جی نہیں سکتا، میں تو فنا کر دوں گا. اس طرح کے سارے ڈائلاگز جو ہیں وہ ایموشنز کے ہیں. تو ایموشنز دراصل لاجک پہ حاوی آنے والی چیز ہے. اچھا اب دیکھیں ہماری ساری جو ٹریننگ ہے، جو جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں یا گرومنگ کہتے ہیں، تعلیم اور تربیت، ہماری میں ہمیشہ یہ بھی ڈیبیٹ رہی کہ تعلیم ہی تعلیم ہے، تربیت تو ہے کوئی نہیں. ساری کی ساری تعلیم میں، ایجوکیشن میں لاجک کو بہتر کرنے کی ساری ٹریننگز ہیں. میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری، جو کچھ آپ پڑھ رہے، جو کچھ ساری زندگی آپ پڑھتے رہے، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے سائنس پڑھی، آپ بزنس پڑھ رہے ہیں، بزنس مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں، یہ سب لاجک ہے. یعنی بزنس ہوتا ہی لاجک سے، اس میں لاجک کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. اچھا لیکن آپ دیکھیے کہ زندگی میں کیا ہر فیصلہ، میں نے تو صرف ایک شادی کے فیصلے کی بات کی، کیا ہر فیصلہ ہمارا لاجیکل ہوتا ہے؟ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے زیادہ تر فیصلوں کی تعداد، اگر ہم 100 فیصلے کہیں تو 100 میں سے زیادہ تر جو فیصلے ہیں، میں اس کو فگر نہیں دے رہا، میں زیادہ تر کہہ رہا ہوں، وہ ایموشنل ہوتے ہیں، وہ ایموشنز کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جاتے ہیں. ایک اور مثال، میں اتنی زندگی میں مثالیں ہیں، ایموشن ورسز لاجک، یہ کہیں لکھ لیجئے گا، ایموشن ورسز لاجک. تو آپ ٹی وی لگاتے ہیں اور سامنے ایک ایڈ چلتا ہے، وہ جو ایڈ چلتا ہے اس ایڈ میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے چائے کا کپ اگر آپ پیتے ہیں اور یہ دودھ آپ استعمال کر رہے ہیں، وائٹنر یوز کر رہے ہیں، تو یہ جی چستی لائے گا آپ میں، اور آپ کمال آپ کی صحت ہو جائے گی، اور آپ بھاگتے پھریں گے، اڑتے پھریں گے. اچھا وہ جو سب کچھ دکھایا گیا اس سے انہوں نے لاجک کو ہٹ نہیں کیا، انہوں نے آپ کے ایموشنز کو، احساسات کو ہٹ کیا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی آپ نے ایڈ پہ دیکھا ہو، ایڈ میں جس بندے نے جو چیز بیچنی ہے وہ بدصورت ہو؟ نیور. میں کہتا ہوں سگریٹ پینے والا بھی دکھائیں گے، وہ ماڈل دکھائیں گے آپ کو، وہ بڑا سمارٹ دکھائیں گے، وہ ہینڈسم دکھائیں گے، اس کے مطلب ڈنڈ بیٹھ کے اس نے لگائی ہوں گی، لیکن وہ سگریٹ کے اشتہار میں آیا ہوگا. آپ جتنے اشتہاروں کے جو ایکٹرز ہمیں ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں ٹی وی میڈیا پہ، وہ سب کے سب، اگر میں کہوں شاید 99% اس پروڈکٹ کو یوز نہیں کر رہے ہوتے. وہ پتی ہو، وہ چائے ہو، چینی ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ خود یوز نہیں کر رہے ہوتے. میں کہتا ہوں کہ وہ سب کے سب ماڈلز جو وہ کریمیں اگر واقعی لگا لیں تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو خلاف چڑھائیں گے کہ یہ نہیں لگانی چاہیے کریم، یا یہ پہلے. حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں، حافظ صاحب میں دیکھ رہا ہوں حافظ صاحب کو. حافظ صاحب وہ ممکن ہے کہ وہ پہلے کہے کہ یار مجھے یہ جاننا چاہیے، مجھے لگانی بھی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے. یعنی وہ فوراً جب آپ متنفر ہوتے ہیں، یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا، آپ متنفر ہوتے ہیں تو آپ لاجک پہ چلے جاتے ہیں، ایموشن سے چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ریجیکشن لاجک سے کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز اگر ایموشنلی لائف میں آئی تو آنے کے بعد آپ نے کہا کہ جی میں چائے پیتا رہا اور اب میرا جو ہے میٹابولزم کا ستیہ ناس ہو گیا، مجھے اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو گیا، یا مجھے جناب وہ ہے وہ قبض ہونے لگ پڑی، یا مجھے کوئی اور نیا مسئلہ پڑ گیا. تو آپ کو پتہ لگا وہ جو چائے میں جس اشتہار سے متاثر ہو کے پی رہا تھا اس نے میرا ستیہ ناس کر دیا، اب لاجک آ گیا. تو ہماری زندگی میں ایموشنز بہت زیادہ ہیں اور ایموشنز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ایموشنز کی ٹریننگ بھی کوئی نہیں ہے. یہ سب سے اہم چیز آج کے موضوع کی یہ ہے کہ ہماری ایموشنل اسٹرینتھ یا ایموشنل انٹیلیجنس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. میں روز یہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں اپنے جب گھر جاتا ہوں شام کو ٹی وی کر کے، میڈیا کر کے، تو بلکہ روز کی روٹین ہے، یہاں بیگم صاحبہ یہاں بچہ مجھے کہے گا گھر کا کہ پاپا دیکھیں اس دوسرے نے مجھے اریٹیٹ کیا. ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے، ایک بیٹا کہہ رہا ہے دوسرے بیٹے نے مجھے اریٹیٹ کیا. بیٹی آ کے کہے گی یہ دیکھیں جی مجھے ہادی نے بڑا آج تنگ کیا اور مجھے یہ کہتا رہا ہے. تو میں آگے سے انہیں کہتا ہوں کہ دو جواب ہے اس پہ. ہادی کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا تھا، آپ کو تھوڑی شرم آنی چاہیے.
وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، اور احساس کریں ایک دوسرے کے ایموشنز کا. اچھا اس کو میں کہوں گا کہ بیٹے اگنور کر دو، برداشت کر لو، اس سے کیا فرق پڑتا، یہ جو اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا لیکن میں آپ کو کہوں یہ بات میری شاید کہنا کبھی انہیں سمجھ آئے کہ پاپا ایسا کیوں کہتے تھے، یہ نصیحت ہی کیوں کرتے تھے. یہ نصیحت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے یہ انتہائی کارگر نصیحت ہے ایموشنل مینجمنٹ کے لیے. یہ نصیحت انتہائی مؤثر ہے یہ سکھانے کے لیے کہ آپ نے اگنور کرنا سیکھنا ہے، یا ہر چیز کو اہمیت نہیں دینی، یا زندگی میں کوئی بھی واقعہ اتنا اہم نہیں ہوتا کہ ہم اس سے اتنے برے اثرات لیں کہ اپنی زندگی کو روک کے بیٹھ جائیں، یا ہر گیند، جو میں کہتا ہوں ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی. یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب چیزوں کے پیچھے ایک میسج ہے کہ ہمیں لاجک کو ہی بہتر رکھنا چاہیے. لاجک کو، ابھی میں لاجک کو بھی تھوڑا سا تفصیل سے ایکسپلین کروں گا. ہماری زندگی کے بے شمار مومنٹس جس میں ہم ہائی جیک ہوتے ہیں ایموشنز کے ہاتھوں، وہ اچھی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے، ایک بڑا مشہور جملہ کوٹیشن میں نے کوٹ کی ہوئی ہے پہلے کسی لیکچر میں، اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ اس سچویشن میں آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، کہ انسان اور انسانی پوری تاریخ، اس میں اگر پوری ہسٹری کے ریکارڈز نکالے جائیں تو ان سارے ریکارڈز میں اگر ڈیسیژنز کو نکالا جائے، یعنی انسانوں کے آج تک کے سارے فیصلوں کی فہرست تیار کی جائے، وہ کروڑوں اربوں فیصلے، ہماری اپنی زندگی کے ہزاروں فیصلے، آپ اپنی زندگی کے سارے فیصلے اگر لکھ لیں تو آپ کو پچھتانا ہمیشہ ایموشنل فیصلے پہ پڑتا ہے، یا زیادہ تر آپ ایموشنل فیصلے پہ پچھتاتے ہیں، لاجیکل فیصلوں پہ نہیں پچھتاتے. آپ لاجیکل فیصلوں میں جب آپ اگر غلطی ہوتی ہے تو آپ لاجک کو امپروو کر لیتے ہو، آپ کہتے ہو یہ لرننگ آگے نکلے. ایموشنل فیصلے آپ کو ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو گلٹ دیتے ہیں، شرمندگی دیتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں جہاں جہاں غصہ کیا ہے، میں آپ گارنٹی سے کہتا ہوں میرے سننے والے جتنے بھی بہن بھائی اس وقت موجود ہیں، ایک بڑی تعداد کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ جب وہ کسی پہ غصہ کر لیتے ہیں تو بعد میں ان کو شرمندگی بڑی ہوتی ہے. یعنی میں نے تو دیکھا ہے کہ میں بھی ایک ایموشن ڈرائیو پرسن رہا ہوں، اس کو میں نے آہستہ آہستہ مینیج کیا ہے کہ میں اگر غصہ کر دوں تو میرا وہ دن چھوڑ کے اگلا دن بھی خراب ہو جاتا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے، میں کیوں پرووک ہو گیا، یا مجھے کسی نے کیوں پرووک کر دیا، یا مجھے کسی نے کیوں جگا دیا، مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اتنا سخت غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ سائن ہے کہ بندہ ایموشنل فیصلے سے. اچھا اسی طرح بعض اوقات آپ جیسا بندہ ہوتا ہے آپ ویسی اس کے ساتھ حرکت کر دیتے ہیں، یعنی برے کے ساتھ برے کر دیتے ہیں. اچھا ضمیر ایک ایسی چیز ہے، ضمیر بھی لاجک ہی ہے وہ لاجک آپ کو بعد میں کہتا ہے یار مجھے کیا ضرورت پڑی تھی، میں چھوڑ ہی دیتا، اس کو اگنور کر دیتا. بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ خود پنگا لے لیتے ہیں، آپ خود کسی کے ساتھ آپ چھیڑ دیتے ہیں اس کو، اور وہ چھیڑا ہوا جو معاملہ ہے وہ کئی دن تک اس کی طوالت ہوتی ہے، وہ طویل ہو جاتا ہے. آپ بعد میں کیلکولیٹ کرتے ہیں یار یہ لڑائی کر کے تو میں نے اپنا نقصان کروایا، میں نے کتنا وقت کتنی انرجی اس کو دے دی، اور کاش میں اس کو سیو کر لیتا. بعض اوقات آپ دیکھیے گا کہ آپ کسی ایموشنل ڈیسیژن کے بعد سوچتے ہیں یار یہ میں نے کیا کیا اس وقت. غصہ ہمیشہ پچھتاوا دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ غصہ ایموشن ہے. نفرت بعد میں پچھتاوا بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نفرت ایک ایموشن ہے، نفرت لاجک نہیں ہے. آپ نکال کے دیکھ لیجئے وہ سب کے سب ایموشنز. اچھا اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ اگر ایموشنز اتنے ہی برے ہیں تو قدرت ہم میں ڈالتی نا سوچیں ذرا. یعنی ہم نے سب نے سر ہلایا اور میں نے بولا کہ ہم نے مل کے اتنی زیادہ بدخوئیاں کی آج ایموشنز کی، اللہ ہمیں معاف کرے. سوچیں اگر ایموشنز اتنے برے ہوتے تو قدرت ہم میں نہ ڈالتی. اچھا پھر کتنے ڈالے؟ لاجک سے بہت زیادہ ڈالے. یعنی لاجک سے زیادہ جو اسٹرینتھ ہے، بڑی ایٹم بم جیسی طاقت آپ میں پڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایموشنز ہیں. نہ ہوتے. اچھا کیوں ڈالے قدرت نے، رب نے؟ کبھی غور کیجیے گا، اس کی کئی توجیحات ملیں گی، کئی وضاحتیں میں آپ کو دوں گا.
اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے انسان کے اندر جو ڈٹرمنیشن ہے، لگے رہنا ہے، پیشن ہے، وہ لاجک سے نہیں آتا، وہ پیشن سے آتا ہے۔ 100 پارا سردی میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، K2 پہ۔ یعنی اگر لاجک سے دیکھیں، اگر کیلکولیٹ کر کے دنیا کے سارے ریکارڈ اور سارے سائنٹسٹ اور سارے باڈی کو سمجھنے والے اور سب کے سب برینز اکٹھے ہو جائیں، وہ لاجک سے کہیں گے یہ بے وقوفی ہے، یعنی اس میں زیادہ چانس یہ ہے کہ تم زندہ نہیں رہو گے۔ لیکن یہاں پر اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان کتنا بلند ہے، انسان کتنا اونچا ہے، انسان کی ہمت پہاڑوں سے بڑی ہے، یا اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک پاکستانی نے ریکارڈ توڑ دیا ہے، پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہوگا۔ یہ ایموشنز ہیں، تو یہ ایموشنز کا ایک پروڈکٹیو یوز نکل آیا۔ ایموشنز کا پروڈکٹیو یوز اتنا زیادہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ، یعنی ہم اگر ایموشنز کو پروڈکٹیو وے میں استعمال کرنا شروع کر دیں، ایموشنز کو طریقہ کار بہتر طریقے سے استعمال شروع کر دیں اس کا، تو سمجھ لیں کہ یو آر اے سپر مین۔ ایک غیر معمولی انسان وہ ہے جو اپنے ایموشنز کو استعمال کرنا جانتا ہے، اور استعمال بھی کیسے؟ فائدہ مند طریقے سے، یعنی پروڈکٹیو وے سے۔ اور یہی ڈیفینیشن ہے ایموشنل اسٹرینتھ کی۔ ایموشنل اسٹرینتھ کیا ہے جی؟ ایموشنل اسٹرینتھ کا مطلب ہے کہ ایک پرسن کے پاس جو ایموشنز ہیں وہ ان ایموشنز کو یوز کیسے کرتا ہے؟ پروڈکٹیو وے میں۔ جتنا پروڈکٹیو وے میں یوز کرتا ہے اتنا ایموشنلی وہ کیا ہے؟ اسٹرانگ ہے۔ اب ابھی تک کی بات چیت کو میں اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ جو بعد میں ہمارے پارٹیسپینٹس جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کو یہ بات ساری سمجھ آ جائے۔ ہم آج بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں ان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے۔ ہماری ساری ایجوکیشن اور جو ہماری ڈگریاں ہیں وہ لاجک کو تو امپروو کرتی ہیں، وہ ریشنل چیزوں کو تو امپروو کرتی ہیں، لیکن وہ ہمارے ایموشنز کو امپروو نہیں ہونے دیتی۔ ایموشنز ہمارے امپروو نہیں ہوتے، جو ایموشنز پہ جو گرپ ہے، جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، ایموشنل اسٹرینتھ ہے، وہ امپروو نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں زیادہ ڈومیننٹ جو ہے وہ ایموشنز ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زیادہ تر ہمارے ایموشنز ہم پہ قابو پا جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایموشنل فیصلے ہیں وہ اکثر پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں، اور آپ جتنے اشتہار دیکھتے ہیں وہ سب چیزیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ آپ کو ایموشنز کو ہٹ کرتی ہیں۔ اور جب ایموشنز کو، اچھا میں آپ کو ایک وہ بات بتا رہا ہوں جو یعنی میڈیا میں ہم بیٹھ کے کرتے ہیں ٹی وی پہ، وہ ٹی وی پہ کہتے ہیں، ہم ٹرانسمیشنز یا ٹی وی جتنے کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر رونا آ رہا ہے تو روکنا نہیں آپ نے۔ تو وہ ہم اپنے پروڈکشن کے لوگوں سے کہتے تھے کہ کیوں نہیں روکنا؟ وہ کہتے تھے اس سے ریٹنگ بڑی ہائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک مشہور بندہ، ایک سیلیبریٹی، ایک اینکر، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے نا، اگر کسی نے اس وقت وہ ریموٹ کنٹرول پہ وہ چینل لگایا ہوا تو وہ رک جائے گا۔ ایموشنز ہمیں اپیل بھی بڑا کرتے ہیں، ہمیں ایموشنل باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ہم جب کچھ ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم لاجک سے ایکسپلین نہیں کرتے، ہم اکثر اپنے احساسات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں۔ اب فاؤنڈیشن سے آپ سب کی بڑی محبت ہے اس ادارے کے ساتھ، تو فاؤنڈیشن کو آپ لاجک سے نہیں آپ محبت کرتے، کیونکہ لاجک کے اعتبار سے تو اس کے مقابلے میں کوئی یونیورسٹی لیں وہ ایکڑوں میں ہے تو سینکڑوں ایکڑ میں ہوگی، اس میں گرینری بڑی ہوگی، اس میں چھوٹا سا لان ہے تو چھوٹی سی جگہ ہے۔ آپ اپنے ایموشنز کی وجہ سے اسے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہ سب کا رویہ، سب کا ایٹیچیوڈ، وہ جو کیئر ہے، وہ جو احساس کیا جاتا ہے، وہ آپ کے ایموشنز کو ہٹ کرتی ہے۔ تو جب ایموشن کو ہٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ لیں جی آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ لگا کہ جو ایموشنز ہیں وہ اس طرح سے انسان کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ اب اس کی ٹائپس ہیں، آپ اگر گوگل کریں تو مختلف طرح کے جواب آئیں گے کہ 27 ٹائپس آف ایموشنز ہیں، 50 سم تھنگ بھی، 56 یا 54 بھی کہا جاتا ہے۔ ایموشنز کی کئی ٹائپس ہیں۔ اچھا، اب احساسات کی دنیا اگر اتنی بری ہے تو ہوتی نہ، آخر میں نے یہاں بات ختم کی تھی کہ اگر یہ برے ہی ہوتے تو پھر نہ ہوتے، لیکن میں نے بتایا کہ احساسات یا ایموشنز بڑے ہی ضروری چیز ہے۔ کیسے؟ آپ کی پوری شخصیت، آپ کی پسند اور ناپسند وہ ایموشنز میں پڑی ہوتی ہیں۔ آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں یا آپ کو بھلے لگ رہے ہیں، میں نے آج یہ سوٹ پہنا ہے، اوپر میں نے ویسٹ کوٹ گرے کلر کی پہنی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ یہ جو مجھے اچھا لگنا ہے
یہ ایموشن ہے. میری زندگی کی جتنی پروگرس، آپ سب کی زندگی کی جتنی پروگرس ہے وہ لاجک سے نہیں ہے، وہ ایموشن سے ہے. دنیا میں کوئی انوینشن نہ ہوتی اگر ایموشنز نہ ہوتے. کیوں نہ ہوتے سر؟ ممکن نہیں تھا. 25 سال لگے ہیں ایک انوینشن پہ. پولیو کے قطرے بنانے پہ سالوں لگ گئے، ایک ونڈو بنانے پہ سالوں لگ گئے. چاند پہ پہنچنے کی پتہ نہیں ہزاروں کوششیں ناکام ہیں، اس کے بعد بندہ چاند پہ پہنچتا ہے. یہ جتنی انوینشن ہے، جتنی پروگرس ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے پیشن ہے، اس کے پیچھے جنون ہے. اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے لاجک سے، مطلب یہ جو لاجیکل سی بات کی جاتی ہے کہ لنگ رہی ہے تو لنگا لو، وہ ٹھیک ہے، کنٹینٹمنٹ اپنی جگہ بڑی ضروری ہے. لیکن یہ دنیا جن کے دم سے ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور دنیا کے سارے کنٹریبیوٹرز اپنے ایموشنز کو بھلے سے استعمال کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ غیر معمولی انسان اپنے ایموشنز کو بہتر طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور جتنا بہتر طریقے سے وہ اپنے ایموشنز کو استعمال کرتا ہے اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا، اور کچھ نئی جہتیں ہم نے ایموشنل مینجمنٹ کی آج ایکسپلور کی ہوں گی.